بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ و ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائی، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرے نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ القرآن قوم قبض و آمالی سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زائد ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متبعین مراد ہیں، جمل وغیرہ۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمر گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا، اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کانوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا 1,000 روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مسیحت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قومی کتب کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہمیں اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ القصص۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اسی لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔
परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फ़िरऔन के महल में भेजा। और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता, तो उन्होंने फ़िरऔन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद कि ये उसका दूध पीने लगे। चुनांचे मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फ़िरऔन के महल में लेकर आ गईं, और उन्होंने जैसे ही जोश से मोहब्बत में सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरे क़सस में मौजूद है, जिसका तर्जुमा है, और सुबह को मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया। ज़रूर करीब था कि वो उसका हाल खोल देती अगर हम ना ढाढ़स बंधाते उसके दिल पर कि उसे हमारे वादे पर यकीन रहे। और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उनको खबर ना थी, और हमने पहले ही सब दाइयाँ उस पर हराम कर दी थी। तो बोली, क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें और वो उसके खैर ख्वाह हैं। तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ फेरा कि माँ की आँख ठंडी हो और गम न खाए और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहास है और उनकी बहन का नाम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम मरियम है। मगर याद रखो कि ये वो मरियम नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से सैकड़ों बरस बाद को हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा से कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।